بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يفرغ المنع والجمود ولا يبديه الإعطاء والجود إذ كل معط منتقص سواه وكل مانع مذموم ما خلاه هو المنان بفوائد النعم وعوائد المزيد والقسم ما اختلف عليه دهر فيختلف منه الحال ولا كان في مكان فيجوز عليه الانتقال جلت عظمته والصلاة والسلام على سيد أصل ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود أبي أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم یہ 42ویں سورے کی آیت ہے قرآن مجید کا 42واں سورہ سورہ شورا ہے جو مقطعات سے شروع ہوتا ہے حامیم عین سین قاف اور اس مبارک سورے میں یہ ارشاد ہوا کہ جو دین کی کھیتی کا طلبگار ہو ہم اس کو اس کے مطالبے سے زیادہ دیتے ہیں اور جو دنیا کی کھیتی مانگے ہم اس میں سے بھی اس کو کچھ دیتے ہیں مگر آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے. اس کے بعد ارشاد ہوا کیا یہ وہ لوگ
جن کے رفقائے کار شریعت بنائیں گے، کیا ان کے اب ایسے شرکا ہو گئے کہ وہ دین میں حق تشریع کو اپنے لیے وقت سمجھیں گے؟ ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، جس کا خدا نے ان کو اذن نہیں دیا، خدا سے وہ اذن یافتہ نہیں ہے، مگر کیا وہ شریعت سازی کا کام کریں گے؟ لولا کلمۃ الفصل، اگر فیصلے کا وقت مقرر نہ ہوتا، اگر فیصلے کا دن مقرر نہ ہوتا، اگر ہم فیصلے کی تاریخ کا اعلان نہ کر دیتے، لقضی بینہم، تو وہ اپنا انجام بھی دیکھ لیتے، ان کا بھی فیصلہ ہو جاتا، اور ظلم کرنے والوں کے لیے تو دردناک عذاب ہے۔ یہ آیت کا ترجمہ۔ اس مختصر سی فرصت میں، خصوصاً جبکہ ماہ مبارک رمضان قریب ہے اور میرے سامنے میری تفسیر کی تقریریں ہیں، جہاں میں سورہ برات یا سورہ توبہ کی تفسیر کر رہا ہوں، میں صرف اتنا چاہتا تھا کہ چند باتوں کو آپ تک پہنچا دوں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ حکم حقیقت میں اللہ ہی کے لیے ہے۔ جنگ نہروان میں خارجیوں نے بھی یہی آواز لگائی تھی کہ حکم اللہ کے لیے ہے، تو اس پر میرے مولا و آقا علی بن ارشاد فرمایا تھا، کلمۃ حق یراد بہل باطل، کلمہ حق ہے مگر مطلب غلط لے رہے ہیں۔ کلمہ حق ہے کہ حکم اللہ کے لیے ہے، مگر یہ جو مطلب لے رہے ہیں یہ باطل ہے۔ کلمۃ حق یراد بہل باطل، یہ کلمہ حق ہے، حکم اللہ ہی کے، مگر یہ مراد مدعا مفہوم ان کا غلط ہے۔ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ حاکم ہی اللہ ہو۔ امیر المومنین کے اس جملے کے فرق کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ وہ کہہ رہے ہیں حکم اللہ کے لیے ہے جو صحیح ہے، مگر امیر المومنین فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے تو تم جیسا ایک حاکم لازم ہے، لا بد لکم من امیر، تمہارے لیے ایک حاکم لازم ہے جو اس حکم کو پہنچائے، خدا کو پہنچائے، تمہارے لیے ایک حاکم لازم ہے۔ تم کہتے ہو حکم اللہ کے لیے، میں بھی کہتا ہوں حکم اللہ کے لیے، مگر تم کہہ رہے ہو کہ حاکم بھی اللہ ہو، تو پھر انسانوں کی کیا ضرورت ہے، اطاعت کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی تمہارا امیر کیوں ہو، وہ بھی اللہ ہی بن جائے۔
تو اسی پر نہروان میں وہ مشہور لڑائی ہوئی تھی جس میں تقریباً 10,000 خارجی قتل کیے گئے یا کچھ کم و بیش، اور صرف ان میں سے 9 آدمی بچے، اور امیر المومنین کے لشکر میں سے صرف 9 آدمی شہید ہوئے، اور اس کی اطلاع جنگ سے پہلے علی دے چکے تھے۔ کہ اس طرح سے جنگ ہوگی، انجام یہ ہوگا کہ میری طرف سے 9 آدمی مارے جائیں گے اور ادھر سے 9 آدمی بچیں گے۔ صرف اتنی سی بات کہ ایک کلمہ ہے جو حق ہے مگر اس کے معنی غلط لیے جا رہے ہیں۔ حکم اللہ ہی کے لیے ہے مگر حکم کو پہنچائے کون؟ اس حکم کی تشریح کون کرے؟ اس حکم کا شارح کون بنے؟ اس حکم کو اپنے عمل کے سانچے میں ڈھال کر کون پیش کرے؟ اس حکم کی تفسیر اپنے عمل سے کون کرے؟ جب تک کہ وہ مرضی معبود کا نمائندہ نہ ہو، جب تک کہ وہ مرضی الہی کا نمائندہ نہ ہو، اس حکم کو پہنچائے کون؟ یہیں سے اختلاف شروع ہوا، اختلاف یہیں سے شروع ہوا۔ حکم اللہ کے لیے حکم آیا، پہنچائے کون؟ حکم پہنچائے۔ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، آج بھی ہم اسی الجھن میں مبتلا ہیں، اسی الجھن میں مبتلا ہیں کہ اس شرع مقدس کا کیا ہوگا، اس کی تشریح کیا ہوگی، اس کی تفسیر کیا ہوگی، اس پر عمل درآمد کیسے ہوگا، دنیا کس اسلام کو پیش کرنا چاہتی ہے۔ ہر طرف جو اسلام اسلام کی آوازیں بلند ہیں، اس سے مراد کون سا اسلام ہے؟ یہ ایک معمہ بنا ہوا ہے کہ جس پر ہم برسوں سے غور و فکر کرتے ہوئے آ رہے ہیں، اور اگر ابھی آپ کو تجربہ نہیں ہوا تو 3-4 مہینے کے بعد آپ کو تجربہ ہو جائے گا کہ اسلام کی صورت کیا بنتی ہے، خود معلوم ہو جائے گا کہ اسلام کی صورت کیا بنتی ہے، اسلام سے مدعا کیا ہے۔ ایسے گھٹا ٹوپ اندھیرے میں، ایسی حیران دنیا میں، ایسی پریشان فکری کے زمانے میں مجھے صرف ایک مختصر سا معروضہ کرنا ہے، اور وہ یہ کہ آپ اپنے یقین کو نہ بدلیں، آپ کی حد تک آپ کے یقین میں تغیر نہ ہونے پائے، آپ جماعت نہ بدلیں، آپ پارٹی نہ بدلیں، آپ نے اگر دامن تھاما ہے کسی کا تو اور مستقل ہو جائیے کہ اب ہم اور قیامت۔ آپ سمجھ گئے؟ اب زمانہ اسی کا ہے، ہنگامہ آرائیوں میں الجھنے کا وقت نہیں ہے، نہ کسی سے پوچھنے کا وقت ہے کہ اسلام کیا ہوگا، کس اسلام کو پیش کریں گے، کس اسلام کو ہمیں لینا ہے، ہم کو ضرورت نہیں ہے۔ ہم تو اس وقت صرف دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کیا کروٹ لے رہی ہے۔ میں نے نشتر پارک میں روز ولادت مولا کائنات یوم علی کے جشن میں اس امر کو واضح کر دیا تھا کہ ہم بار بار پارٹی نہیں بدلتے،
یہ ہماری 1400 برس کی تاریخ ہے، ایک دامن کو تھاما ہے، اسی دامن کو تھامیں گے، اور اس لیے نہیں بدلتے، اس لیے نہیں بدلتے کہ پارٹی کے وہ افراد ہمارے منتخب کردہ نہیں ہیں، ہم نے ان کو الیکٹ نہیں کیا ہے، اس لیے نہیں بدلتے، ان کو کسی اور نے چن کے بھیجا ہے، اس لیے ہم نے ان پر یقین کیا ہے، یقین کرتے رہیں گے۔ اور آپ کے افہام و تفہیم کے لیے اگر کوئی آپ کو کوئی سمجھانے کے لیے یہ کہے کہ اب وقت ہے اپنے آپ کو بدلو، تو صرف ایک سوال آپ کا وہ یہ کہ اگر ان افراد سے بہتر کوئی افراد ملے تو ہم تیار ہیں اب بھی اپنی راہ بدلنے کے لیے، اگر ان سے کوئی بہتر افراد آپ کو مل جائیں تو آپ کا اختیار ہے، مگر ہے یہ کہ اگر قرآن سچا ہے اور اگر خدا کا رسول سچا ہے تو قربا والوں سے بہتر، مباہلے والوں سے بہتر، تطہیر والوں سے بہتر دنیا میں نہ آج تک آئے نہ قیامت تک آئے۔ بس میں یہ چند باتیں چاہتا تھا کہ آپ اس کو محفوظ کریں۔ بات یہ ہے کہ حکم اللہ ہی کے لیے، مگر اس حکم کی تفسیر و تشریح و تعبیر صرف مرضی معبود کا نمائندہ کرے۔ یہ گفتگو ہو گئی، اب رہ گیا ایک مسئلہ کہ اگر اجماع ملت ہو جائے، اگر مسلمان تمام جمع ہو جائیں تو آپ گھبرائیں نہیں، ہم بھی قبول کر لیں گے اجماع ملت کو اگر اس میں معصوم شامل ہے۔ اجماع ملت کو ہم قبول کر لیں گے اگر معلوم ہو کہ یہ کاشف مرضی معصوم ہے، یہاں سے معصوم کی مرضی معلوم ہوتی ہے تو ہم قبول کرنے کو تیار ہیں۔ ارشاد وَأَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ۔ بس اس جملے کو سمجھ لیجئے، خدا نے اذن دیا ہے ان کو جو شرع لے کر آگے بڑھ رہے ہیں، مگر خدا نے تمہارے رفقاء کار کو اذن نہیں دیا ہے، تمہارے شرکاء کو اجازت نہیں دی ہے کہ وہ شرع بنائیں، اس لیے ہر کس و ناکس شارع نہیں ہو سکتا، ہر کس و ناکس حاکم شرع نہیں ہو سکتا، ہر کس و ناکس اولا بالتصرف نہیں ہو سکتا، ہر کس و ناکس اس عمارت کی منزل پر نہیں آ سکتا کہ جہاں امیر کو یہ اختیار ہو کہ وہ جو چاہے حکم دے، جو چاہے منوائے، جس طرح سے چاہے اپنے تصرف کو صرف کرے۔ ہر کس و ناکس کا کام نہیں ہے جب تک کہ اذن الہی نہ ہو۔ ما لم یاذن بہ اللہ، جس کی خدا نے اجازت نہیں دی وہاں کوئی شرع کی تعبیر نہیں کر سکتا، شارع نہیں بن سکتا۔ اس لیے عزیزان گرامی، ہمارے پاس ایک حقیقت ہے جو بہت ضروری آپ کے لیے ہے تاکہ آپ اس کو یاد رکھیں، وہ یہ کہ خود پیغمبر اسلام نے یہ نہیں فرمایا، پیغمبر اسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ شرع میں بنا رہا ہوں،
شرع لکم من الدین، اللہ نے دین میں سے تمہارے لیے شریعتیں بنائیں. یہ نوح ہے، یہ ابراہیم ہے، یہ تو ہے، یہ موسیٰ ہے، یہ عیسیٰ ہے. 5 اولو العزم کے نام قرآن میں لیے اور کہا کہ شریعت تو اللہ نے بنائی، راستہ دکھلانے والا تجھ کو بنایا، حامل شریعت تجھ کو بنا. تو پیغمبر اصطلاح میں اگرچہ شارع ہے مگر شریعت سازی ذات واجب کے لیے ہے، اور اس نے اپنی مرضی کا نمائندہ بنا کے پیغمبر کے حوالے یہ کام کیا اور کہا کہ جاؤ شرع کرو. تو پیغمبر شریعت لے کر آیا، اور پیغمبر یہ چاہتا تھا کہ اس شریعت کے محافظ معصوم رہیں. اس لیے ایک سلسلہ عصمت کو قیامت تک چھوڑ دیا یہ کہہ کر کہ انی تارک فیکم الثقلین. یہ شریعت ہے، یہ شریعت کے محافظ ہیں. تو اب اس منزل پر یہ یاد رکھیے کہ خود پیغمبر اسلام نے یہ نہیں کہا کہ میں بنا رہا ہوں، اگرچہ حلال حلال محمد ہے. چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، سمجھ لیجئے، فرصت کم ہے مگر یاد رکھنے کی باتیں. حلال حلال محمد ہے، حرام حرام محمد ہے. حلال محمد قیامت تک حلال ہے، حرام محمد قیامت تک حرام ہے. مگر پیغمبر نے اپنی مرضی سے کسی کو حلال اور کسی کو حرام نہیں کہا جب تک کہ اذن رب نہیں آیا. تو ایسی صورت میں خود پیغمبر خاتم اس اختیار کو صرف نہیں کرتے بلکہ ارشاد فرماتے یہ وحی ہے، یہ وحی ہے، اور اس وحی کے ساتھ یہ حلال ہے یہ حرام. اور جو حلال و حرام کو نہ مانے وہ اپنے نفس پر ظلم کر رہا. اور ان الظالمین لہم عذاب علیم، ظلم کرنے والوں کے لیے عذاب دردناک ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ کوئی حلال محمد کو نہ مانے، حرام محمد کو نہ مانے، ایک تو یہ ظلم. دوسرے کوئی اس حلال کو چھوڑ کسی اور چیز کو اپنے لیے حلال کرے اور یہ کہے پیغمبر بھی یہی سمجھتے تھے. کوئی اور کسی چیز کو حرام کر ڈالے اور اس کے بعد یہ سمجھے کہ پیغمبر کا بھی منشا یہی تھا، تو اپنے منشا کو منشا پیغمبر بنانا یہ ظلم ہے. آپ سمجھیں یہ ظلم ہے. اس لیے ہر قدم پر، ہر آن، ہر گام پر احتیاط کی ضرورت ہے. آپ اس دوراہے پر ہیں جہاں آپ کو اور زیادہ اپنے یقین کی لو بڑھانے کی ضرورت ہے کہ یقین اور پختہ ہو جائے، یقین اور کامل ہو جائے کہ دنیا ایک طرف، یہ گھرانہ ایک طرف. اس لیے اقتدار کی منزل پر دنیا جو چاہے کرے. یزید نے اپنی یہودیت کا اعلان نہیں کیا، یزید نے اپنے مجوس ہونے کا اعلان نہیں کیا، یزید نے اپنے نصرانی ہونے کا اعلان نہیں کیا. یزید نے کہا میں مسلمان ہوں، میں قرآن پڑھتا ہوں. مگر شہزادی زینب نے کہا کہ تو آیتوں کو جھٹلا رہا ہے، تو ظالم ہے. ثم كان عاقبة الذين ساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. تو
تو آیات الہی کو جھٹلا رہا ہے، مذاق اڑا رہا ہے، اور اس کی بدترین سزا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ ایک ایسے اقتدار کو جہاں بظاہر کلمہ پڑھا جا رہا تھا، ایک ایسے دربار میں جہاں بظاہر مسلمان بیٹھے ہوئے تھے، ایک ایسے مجمع میں جہاں قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی، محمد کی نواسی تنہا کھڑے ہو کر یہ کہہ رہی ہے امن العدل یا ابن الطلقاء، اے آزاد کردہ رسول کی اولاد، یہ تیرا عدل ہے؟ تقدیروں کا حرائر و امات و سوق، کہ تیری بیٹیاں، تیری بانیاں، تیری کنیزیں تو پردے میں بیٹھے، وہ بناؤ تو رسول اللہ ہی سب آیا، اور رسول کی بیٹیاں بے پردہ تیرے سامنے کھڑی ہوں، اے آزاد کردہ رسول کی اولاد، یہ تیرا عدل ہے؟ جب یہ آواز بلند ہوئی تو ایک مرتبہ کسی نے پیچھے سے چادر کو ہٹا کر دربار میں آنے کی کوشش کی۔ یزید کھڑا ہو گیا، اس نے دیکھا کہ کنیز باہر آ گئی ہے، اس نے اپنی ردا ڈال دی اور کہا تجھ کو شرم نہیں آتی کہ نامحرموں کے مجمع میں چلی آئی؟ تو اس نے آواز دی خاک پڑے تیری عزت و ناموس پر، میں نے ابھی فاطمہ زہرا کو خواب میں دیکھا کہ وہ چلا کے کہہ رہی ہے ارے میری بیٹیاں دربار میں آ گئی۔ الہی و سیدی و مولایا و ربی، خدا بندہ ہم کو کامل الایمان، ہمارے حوائج دینی و دنیاوی بر، ہم کو کوئی غم نہ دے سوا غم آل محمد۔ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا بندہ واسطہ محمد و آل محمد کا مرحومہ کو جوار معصوم عطا فرما، ہمارے اموات کو بخش دے، ہمارے زندوں پر رحم فرما، تعجیل فرما دو۔